ہمارے نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں ہر انسان کے دنیا میں 3 ساتھی ہوتے ہیں. دھیان ہے نا آپ کا؟ 3 ساتھی ہوتے ہیں. یہ میری باتیں کام آئے گی، آپ کو زندگی بدل دے گی اگر آپ نے اس کو دل سے سن لیا. 3 باتیں، 3 ساتھی ہیں ہر انسان کی. ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی موت آتی ہے 2 ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں اور تیسرا ساتھی ہر دم ساتھ رہتا ہے. اب موت کی مصیبت سب سے بڑی مصیبت، اس مصیبت کے آتے ہی 2 ساتھی ساتھ چھوڑ دیتے ہیں. مگر افسوس ہے مسلمانوں پر کہ ان کی پوری زندگی موت کی مصیبت کے آتے ہی ساتھ چھوڑ دینے والے ساتھیوں کے پیچھے ہی گزرتی ہے. ان کی زندگی کا پاؤ حصہ بھی اس ساتھی کے لیے نہیں ہے جو ساتھی ہر گھڑی ساتھ دینے کے لیے تیار ہے. وہ کون سے 2 ساتھی ہیں جو موت کی بڑی مصیبت میں ساتھ چھوڑ جاتے ہیں؟ ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے ہیں ان 2 ساتھیوں میں سے پہلا ساتھی اس کا مال ہے اور دوسرا ساتھی اس کی اولاد اور رشتہ دار ہیں. جیسے ہی موت آئی جیب کا پیسہ ہاتھ میں نہ آ سکا، تکیے کا پیسہ جیب میں نہ آ سکا، تجوری کا پیسہ پاس نہ آ سکا، بینک میں جہاں تھا وہیں رک گیا. اسی ساتھی کے لیے تو پوری زندگی کھپا دی، اسی کے لیے تو دشمنیاں بھی کی، اسی کے لیے تو گالیاں بھی سنی، اسی کے لیے تو خون پسینہ بہایا، سب کچھ کیا اسی کے لیے. نہ حرام دیکھا نہ حلال دیکھا، نہ جائز دیکھا نہ ناجائز دیکھا، نہ اپنا دیکھا نہ کسی کا دیکھا، نہ یہ دیکھا نہ وہ دیکھا، اسی کے لیے سب کچھ کیا. اب غور کرو، جس کے لیے سب کچھ کیا سرکار فرماتے ہیں وہ تو موت آتے ہی ساتھ چھوڑ گیا. کچھ تو سوچو، کچھ تو غور کرو. آخر لوگوں کے حقوق مار مار کے لے کیا جانا ہے؟ لوگوں کا چھین کے لوٹ کے غصب کر کے لے کیا جانا ہے ساتھ میں؟ یہی تو چیز ہے جو موت کی بڑی مصیبت میں پہلے ہی ساتھ چھوڑ دے گی. پوری زندگی کا 80% لوگوں کی دوڑ دھوپ اسی ساتھی کے لیے. ساتھی تو اس لیے بناتے ہیں کہ مصیبت میں کام آئے. یہ وہ ساتھی ہے تمہارا جو دنیا کی سب سے بڑی مصیبت موت میں کام نہیں آئے گا، فوراً ساتھ چھوڑ دے گا. اور کیا سمجھ رہے ہو آپ کہ جو کچھ جمع کر رکھا ہے اولاد کو ایسا بنایا ہے کہ وہ تمہارے نام کی ان پیسوں سے مسجد بنائیں گے؟ اولاد کی تربیت ایسی کی ہے کہ وہ تمہارے چھوڑے ہوئے پیسوں سے دارالعلوم بنائیں گے؟ کیا جو چھوڑا ہوا گے اس سے تمہارے لیے ایثار ثواب کے لیے کوئی عظیم کام کریں گے؟ ان کی بھی تو دینی تربیت نہیں کی. انہیں تو کلمے بھی پڑھنا نہیں سکھائے، انہیں اتنا بھی دین نہیں سکھایا کہ تمہارا جنازہ ڈھنگ سے پڑھ سکے. انہیں تو دعا بھی یاد نہیں ہے. یہ ساتھی دولت والا فوراً ساتھ چھوڑ گیا، اور دوسرا ساتھی اولاد اور رشتہ دار ساتھ چلیں گے قبر تک. ہائے غافل وہ کیا جگہ ہے جہاں 5 جاتے ہیں 4 پھرتے ہیں. غور کرو، 5 گئے 4 اٹھائے ہوئے ہیں اور ایک اندر جنازہ. 5 جاتے ہیں 4 واپس پھرتے ہیں اور ایک کو وہیں لٹا کر کے آتے ہیں. کوئی قبر میں لیٹنے کے لیے تیار بھی نہیں، اس کو اجازت بھی نہیں. یہ دوسرا ساتھی. اور ان 2 ساتھیوں کے لیے میں تو بول رہا ہوں، آپ سنتے سنتے اس کا جائزہ لو، اپنے آپ کا، اپنی قوم کا، اپنے گرد و نواح اور اپنے آگے پیچھے کا، کہ کیا ہماری زندگی کا 90% سے زیادہ حصہ ان 2 ساتھیوں کے پیچھے نہیں خرچ ہو رہا ہے؟ ہمارا وقت بھی مال کے لیے اور رشتہ داروں کے لیے اور اولاد کے لیے. ہمارا مال، ہماری عزت، ہمارا وقار، ہمارا بڑا ہونا، لیڈر ہونا، سب کچھ ان 2 ساتھیوں کے لیے، مال، اولاد اور رشتہ دار. مگر وہ دونوں بڑی مصیبت میں ساتھ چھوڑ گئے. مگر ہمارے نبی ہماری جانوں سے زیادہ ہم پر مہربان ہیں. کروڑوں ماں باپ مل کر کے بھی اپنی اولاد سے وہ پیار کر نہیں سکتے جو نبیوں کے امام اپنی امت سے پیار کرتے ہیں. ساتھ چھوڑ دینے والے تو ساتھ چھوڑ جائیں گے، بڑی مصیبت میں یارانے توڑ جائیں گے. مگر ایسی سخت گھڑی میں ہمارے نبی نے ہمیں نسخہ دیا ہے کہ میں تمہیں ایک ایسا ساتھی بھی دے رہا ہوں جو کسی گھڑی ساتھ نہیں چھوڑے گا. حضور وہ کون سا ساتھی ہیں؟ ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ تیرا نیک عمل ہے جو کسی وقت تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا، کسی گھڑی تیرا ساتھ نہیں چھوڑے گا. وہ تیری نیکیاں ہیں. ہمارے آقا فرماتے ہیں جیسے ہی مردے کو قبر میں لٹا کر لوگ واپس پلٹتے ہیں تو قبر میں ایک خوبصورت شکل آتی ہے. ایک خوبصورت شکل قبر میں آتی ہے. دنیا کی کوئی مشینری ایسی نہیں جو قبر کے حالات کو بتا سکے. یہ غیب دان نبی کی نگاہ نبوت ہے جنہوں نے دیکھا بھی اور امت کو بتایا بھی. سرکار نے فرمایا کہ قبر میں یہ ہوگا تمہاری،
کہ جب تم قبر میں جاؤ گے ایک خوبصورت شکل قبر میں آئے گی اور اس کے گلے میں قیمتی ہار ہوگا. وہ تھپکی دے کر مردے کو اٹھائے گی, اٹھ جا. جب وہ اٹھے گا وہ خوبصورت شکل کہے گی مجھے پہچانتے ہو میں کون ہوں؟ تو مردہ کہے گا لا اعرفک, میں تو تجھے نہیں جانتا, تو کون ہے؟ کہا انا عملک الصالح, میں تیرا دنیا میں کیا ہوا نیک عمل ہوں. تو نے دنیا میں میرا ساتھ نہیں چھوڑا, قیامت آنے تک قبر میں تیرا ساتھ نہیں چھوڑوں گا, میں تیرے ساتھ رہوں گا. تیری قبر کی اجنبیت کو, تیری وحشت و دہشت کو, تیری گھبراہٹ, تیرے غم کو قیامت تک تیرے ساتھ قبر میں رہ کر کے دور کروں گا اور تجھے پیار عطا کرتا رہوں گا. یہ نیک عمل ہیں, قبر میں آئیں گے. مگر اس ساتھی کو کتنا ٹائم دیا؟ ہماری تو دکان ہے, ہماری تو کھیتی ہے, ہم تو کوئی مولانا تھوڑی ہے کہ پانچوں وقت مسجد میں پڑے رہیں. لوگوں کے جملے ایسے ہیں کہ کافر ہو جائے. میں تمہیں کیا بتاؤں کہ لوگ کس طرح کی زبان دین کے لیے استعمال کرتے. ہم تو کوئی فرصتی ہے, ہم تو کوئی مطلب اپنی بھاشا میں نیوڑے بیٹھے. تو تمہیں قبر میں خوب فرصت مل جائے گی. دین پر جرأت کر رہے ہیں, دین کے اوپر بد کلامی کر رہے ہیں. ڈرو, خدا کا خوف کرو. رب کو ایک بات بھی ناپسند ہو جاتی ہے تو وہاں سے ایمان نکال لیتا ہے. دین کی بات آئے تو 1000 بار سوچا کرو. جو ساتھی قبر میں ساتھ دے گا, اور کیسا ساتھ دے گا پتہ ہے حدیث میں ہمارے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جیسے ہی وہ اس کے گلے میں قیمتی ہار کو انگلی لگائے گا مردہ کھڑا ہو کے, وہ ہار ٹوٹ جائے گا, پوری قبر میں موتی بکھر جائیں گے. اب وہ قیمتی موتیوں کو جمع کرنے میں لگ جائے گا. وہ کہتے ہیں نا مصیبت کی گھڑیاں کاٹے نہیں کٹتی اور خوشی کے لمحات جلد گزر جاتے ہیں. مردے کو قبر میں نیک عمل والا ساتھی اتنا خوش کرے گا, اتنا خوش کرے گا, ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ موتیوں کو ابھی دامن میں جمع ہی کر پائے گا کہ حکم ہوگا چلو جنت میں جانے کا وقت آ گیا. یعنی ہزاروں سال قبر میں گزرنے والے ہمارے نبی فرماتے ہیں وہ ایسا لگے گا جیسے عصر کے وقت سویا تھا, مغرب کے وقت اٹھا دیا گیا. اتنا آرام ہو جائے. لوگ ہم سے پوچھتے ہیں ولیوں کے مزاروں پہ کیا رکھا ہے؟ ارے وہ دولہا ہے, وہ سوئے ہوئے ہیں جنت کے باغات میں. تمہیں کیا پتا کہ وہاں کتنی رحمتیں برستی ہیں. غور کرو اس چیز پر. یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, غور کیجئے آپ اس چیز پر. یہ ساتھی ہمارے آقا علیہ السلام فرماتے یوں لگے گا جیسے عصر کے وقت سویا تھا, مغرب کے وقت اٹھ گیا. اب یہ کتنا شارٹ وقت ہے, کتنا مختصر وقت ہے عصر اور مغرب کے درمیان کا. چونکہ اتنا شارٹ اس کو کیوں لگے گا کہ اس کو خوشیاں ہی اتنی قبر میں مل رہی ہیں. خوشی کے لمحات جلد گزر جاتے ہیں, اسے احساس ہی نہیں ہو سکے گا اتنا وقت گزر گیا.